الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. درود بجا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک دفعہ اور درخواست ہے، میں چاہوں گا جو راستہ ہے آنے جانے کا، اسے اگر آپ لوگ تھوڑا آگے کی طرف تشریف لیں تاکہ آنے جانے کا جو راستہ ہے یہ خالی ہو تو زیادہ بہتر ہے. مجلس کے اندر ایک رونق بھی ہوتی ہے اور فرش اعظم میں آگے آنے والے مومنین کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لما تقولون ما لا تفعلون، صدق اللہ العلی العظیم. خداوند متعال کا لاکھ شکر ہے، صد عنایت ہے پروردگار کی کہ کسی عزادار کو فرش عزا پر آنے کی توفیق مل جائے. صد شکر ہے رب حسین کا کہ عنوان عزادار مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی میسر ہو سکا. مقام شکر ہے کہ ہماری نسلوں میں محبت علی و آل علی کو قرار دیا گیا. مقام شکر ہے کہ دشمنان علی کا بغض کوٹ کوٹ کر ہمارے دلوں میں بھر دیا گیا. تبلا و تبرا ہمارے مکتب کے واجبات میں سے ہے، انہی واجبات میں سے جس میں نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تولا و تبرہ بھی واجب ہے. جیسے نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، روزے کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، حج کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، تولا و تبرہ کے بغیر دین مکمل نہیں ہے. بس علی ایسا معیار ہے کہ جب مقام امامت پہ فائز ہو تو خدا کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. فقط دین تمام نہیں ہو رہا بلکہ معیار انسانیت بھی علی کے ذریعے سے تمام ہوگا، معیار ایمان بھی علی کے ذریعے سے معلوم ہوگا. اور یہ تولا اور تبرہ کرنے کے بعد طبیعتیں بتا رہی ہوں گی کہ یہ علی کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں. بس فقط دین کامل نہیں ہو رہا،
انسان بھی کامل ہے یا نہیں، علی کے چہرے کو دیکھ کے معلوم ہوگا۔ جب علی کا ذکر ہوگا اس کا چہرہ بتائے گا یہ مکمل انسان ہے یا ادھورا انسان ہے، یہ مکمل مومن ہے یا ادھورا مومن ہے، اس کا وجود بتائے گا یہ خود مکمل ہے یا نہیں ہے۔ بس علی دین بھی کامل، نبوت بھی اپنے اختتام پہ، قرآن و شریعت بھی اپنے عروج پر، بس خدا سامنے والا مومن بھی کامل دیکھنا چاہتا ہے، ادھورا نہیں دیکھنا چاہتا۔ کہا بس ان ادھوروں کو کامل کرنا ہے، اور کامل کون کرے گا؟ یہی فاطمہ اور فاطمہ کے بیٹے۔ درود بھیجو محمد و آل محمد کا، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ ایک موضوع ہے کمال انسانیت، تکمیل دین، کمال دین۔ یہ زہرا کے گھرانے نے بتایا ایک مکمل انسان کیا ہوتا ہے۔ ہر زمانے کے اندر ایک مکمل انسان نسل کوثر سے زمانے کو میسر آیا۔ اگر انسان کا کمال دیکھنا ہو فاطمہ کے بچوں کو دیکھو، تاکہ تمہارے اوپر اتمام حجت ہو جائے کہ یہ ہم بنانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے، اس کے لیے العزم پیغمبروں نے ظالموں کا مبارزہ کیا، اس کے لیے انبیاء کی شہادتیں ہوئیں، اس کے لیے بعثت رسول ہوئی، اس کے لیے غدیر کا منبر سجا، اس کے لیے خطبہ فدق زہرا نے دیا۔ یہ انسان کہیں ادھورا نہ رہ جائے۔ اگر کسی ادھوری حکومت میں رہا، کسی ادھورے حاکم کو اپنا حاکم بنا لیا، نیچے مسلمان ادھورا بننا شروع ہو جائے گا۔ خدا نے اسی لیے کامل امام اس کے لیے بھیجا، تاکہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو اپنے آپ کو مکمل کرنے کے بجائے، لیکن امت کی و انسانیت کی بے رخی کمال انسانیت کی نسبت جہالت کی گمراہیوں میں لے کے چلی گئی انسانیت۔ آج بھی ایک ایسے علی کا ذکر کرنا ہے جو کربلا میں ساری شہادتوں کے باوجود بھی ایک علی زندہ تھا۔ خدا علی کو زندہ رکھتا، پیغمبر کی رحلت کے بعد بھی ایک علی زندہ تھا۔ اس علی نے بوجھ نبوت اور رسالت کی محنتوں کو امامت کے سائے میں بچانا شروع کیا۔ ایک مصطفیٰ کا علی تھا اور ایک حسین کا علی تھا۔ مصطفیٰ کے علی نے محنت نبوت بچائی، حسین کے علی نے محنت کربلا بچائی۔ دونوں کے دشمن موجود تھے، دونوں کے غاصب موجود تھے، دونوں پہ قبضہ کرنے والے موجود تھے، قابض موجود تھے، کہ اگر علی نہ ہو کربلا پہ قبضہ ہو جائے، اگر علی نہ ہو نبوت پہ قبضہ ہو جائے، اگر علی نہ ہو حکومت پہ قبضہ ہو جائے۔ علی نے لکڑیوں کا منبر حوالے کر دیا، لیکن محمد کا منبر حوالے نہیں کیا۔ یہ بات فقط دو علیوں نے کی ہے، ایک محمد کے علی نے، ایک حسین کے علی نے۔ جب رحلت پیغمبر کے بعد علی منبر پہ آئے ہیں تو اصحاب کا مجمع ہے، سب حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ طولانی روایت ہے، تفصیل کے ساتھ ہے، یہ آپ نے سنی بھی ہے کہ جب علی جتنا منبر رسول کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، گویا لوگوں کے دل عجیب ہو رہے ہیں کہ کیا علی منبر رسول پہ بیٹھیں گے؟ جب دیکھا کہ نہیں، علی ایک سیڑھی اوپر گئے، پھر اور اوپر گئے، پھر اور اوپر گئے۔ جتنا علی اوپر جاتے جا رہے تھے کلیجے پھٹتے جا رہے تھے، جو نہیں دیکھنا چاہتے تھے علی کو اس مقام پہ۔ اور وہاں پہ ایک بدبخت نے یہ سوال بھی کر دیا، اے علی آپ تو واقعاً رسول خدا کے منبر پہ جا کے بیٹھ گئے۔ جب علی نے یہ جملہ سنا، وہاں پہ کہا ما هذه الآوات، ارے یہ لکڑیوں کا مجموعہ کیا گئے، میں مہر نبوت پہ سوار ہونے والا ہوں۔ اگر تمہیں تعجب کرنا تھا تم وہاں تعجب کرتے، میرے بچوں کے لیے رسول کے سجدے تولا نہیں ہوتے تھے، ہم اس دوش کے سوار ہیں، تم ہمیں اس کے لیے کر رہے ہو۔ اور اسی لیے مولا نے آوات کا لفظ استعمال کیا، ما هذه الآوات، یہ لکڑیاں کیا ہیں؟ تم ان لکڑیوں کو سمجھتے تھے، یہ محمد کا منبر۔
کیوں کہا یہ لکڑیاں؟ جب تک امامت ممبر پہ حاکم نہ ہو، ولایت ممبر پہ حاکم نہ ہو، ممبر اپنی ہویت بدل دیتا ہے، ممبر لکڑیوں کا رہ جاتا ہے۔ اور یہی حسین کے علی نے کہا، بے شک سب جانتے ہیں بے شک کہ جب اس ملعون کی، اس پست انسان کی، یعنی آج اگر یزید کی پستی کسی کو دیکھنی ہو، میں 2-3 جگہ اسلام آباد میں بھی میں نے بیان کیا، کبھی کبھی اگر کسی کے لیے مجسم نہ ہو رہا ہو تو آج یہ امریکہ کا ٹرمپ ہے۔ اس کی پستی، ہر طرح کی شہوت، ہر طرح کی گھٹیا پن، ہر طرح کی پستی، ہر طرح کا ظلم، یعنی جو مجسم ہو کے ہمارے زمانے میں جتنا ممکن تھا، ایک یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یزید کی شبیہ ہے، وہ یزید کی پستی پہ یہ بھی نہیں پہنچ سکتا، یہ بھی یزید کی شبیہ ہے اگر کسی کو دیکھنا ہو۔ اس طرح کا پست انسان، اس کی ممبر پہ جب دیکھا، حاکم کے کہنے پہ تعریفیں کی جا رہی ہیں، ثنا بیان کی جا رہی ہے، پل باندھے جا رہے ہیں تعریفوں کے، تو حسین کے علی نے کہا کہ حل ارفع علی ہذہ الاوات، کہ کیا میں اس لکڑیوں کے ممبر پہ بیٹھ سکتا ہوں؟ اس کو ممبر نہیں کہا، ممبر کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ بس یہ عجیب باب ہے امامت کا کہ امام کو ہمیشہ شے ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی حقیقت میں ہے۔ یہ امام کا کمال ہے۔ رسول خدا کی دعا بھی ہے، اللہم ارن الاشیاء کما ہی، اے خدا مجھے اشیاء کو ایسے ہی دکھا کہ جیسی وہ ہیں۔ یہ بڑا کمال ہے۔ یہ میسم کے پاس بھی تھا، یہ سلمان کے پاس بھی تھا، یہ ابو ذر کے پاس بھی تھا، یہ علی کے ہر گدھا کے پاس تھا، ولایت تکوینی تھی ان کے پاس، ان کو ویسی ہی نظر آتی تھی۔ سب سودے بازی کرتے تھے علی کے اوپر، لیکن یہ جانیں قربان کرتے تھے، ان کو علی ویسا ہی نظر آتا تھا جیسا رسول کو نظر آتا تھا۔ چشم نبوت سے جیسا علی دکھتا تھا، ان کے لیے علی کی اتنی اہمیت تھی۔ بس یہ ہر شے کے ساتھ ہوا۔ وہ جو کمال کیا سید ساجدین نے، سجدوں کی زینت نے، ایک مرتبہ درود بھیجو محمد والا ہر محمد وآل محمد صلی اللہم صلی علی محمد علیہ۔ یہ جو کمال کیا چوتھے امام نے، مولا نے یہی کمال کیا۔ وہ جو چاہتے تھے کہ محنتیں مٹ جائیں، یہ نام مٹ جائے، اپنے بابا سے سنا ہوا تھا علی کا تذکرہ۔ ایک مرتبہ بچپنے میں تھے، چوتھے امام بچپنے میں تھے، کعبے کی طرف جا رہے تھے، بنی مروان کا ایک حاکم آیا کعبے کے پاس، طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے کے دوران دیکھا ان حاکموں کو بہت برا لگتا ہے کہ لوگوں کا مجموعہ ہمارے ساتھ ساتھ چلے، وی آئی پی پروٹوکول، یہ وی آئی پی پروٹوکول سارا، جیسے علی ابن حسین آئے مطاف میں کعبے کے پاس، سب کے سب سید ساجدین کی نماز دیکھنے لگا۔ کیا نماز تھی، کیا خضوع تھا، کیا تلاوت تھی۔ خیرہ کر دیا چوتھے امام نے، پروردگار کی بارگاہ میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجمع لگ گیا لوگوں کو، لوگ صرف نماز دیکھ رہے، کون نماز پڑھ رہا ہے، اس کی تلاوت دیکھو، اس کا رکوع دیکھو، اس کا سجدہ دیکھو، اس کا خضوع دیکھو۔ حاکم نے پوچھا یہ کون جوان ہے، اتنے ایک جوان کے لیے اتنا مجمع؟ اپنے سپاہی سے پوچھا۔ اسی مروانی حاکم نے کہا کہ یہ وہی بیٹے ہیں حسین ابن علی کے بیٹے ہیں، آئے ہیں طواف کے لیے، زیارت کے لیے، تو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا تعجب ہوا اس کو، حاکم کو کہا کہ بھئی اتنے جوان میں اتنا کیا مقناطیس ہے، بلایا، کہا اس جوان کو یہاں پہ بلاؤ، بولو حاکم نے بلایا۔ بہرحال امام آئے، تھوڑا سا رش چھٹا، یہ اس طرف آیا، پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ امام نے اپنا نام بتایا علی، گرجدار آواز سے، جیسا اس خاندان کا تیور ہے، علی۔ کہا تمہارا کوئی بھائی ہے، کوئی بڑا بھائی ہے تو کسی کا نام بتاؤ، اس کا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ اب اس کو تعجب ہوا کہ اس کا اپنا نام بھی علی ہے، چونکہ یہ تو خود علی سے بغض رکھنے والے، علی کے نام پہ جو اندر سے ہلچل مچ جاتی تھی۔ جب کہا بڑے بھائی کا نام بھی علی، کہا اچھا چھوٹے بھائی کا نام بتاؤ، تمہارا کوئی چھوٹا بھائی ہوگا، اس کا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ جب اب نام مفصل نام ہے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن مولا نے اس کو کیا تبرہ تھا، مولا نے اپنے انداز سے ایک تبرہ کیا، مولا نے اس کو علی بتایا۔ جب اس نے سنا علی، تمہارے گھر میں سب کا نام علی ہے، تعجب کیا، کہہ رہے اچھا۔ امام گئے،
گھر گئے سید الشہداء کی بارگاہ میں، پوچھا بابا ایسے میں گیا تھا وہاں پہ اور یہ مروانی حاکم وہاں پہ گزرا، مجھ سے نام پوچھ رہا تھا، بھائیوں کے نام پوچھے، میں نے بتایا سب کے نام، بھائی میرا نام بھی علی ہے، چھوٹے بھائی کا نام بھی علی ہے، بڑے بھائی کا نام بھی علی ہے، عجیب اس کا چہرہ ہو گیا۔ تو وہاں پہ سید الشہداء کی روایت ہے، حسین ابن علی فرماتے ہیں خدا اگر مجھے 100 بیٹے بھی دیتا میں اپنے 100 کے 100 بیٹوں کے نام علی رکھتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ بعض اوقات کبھی کبھی سماعتیں مجبور کر دیتی ہیں، ایک روایت اور بھی ان کا جو جذبہ ہے وہ مجھے ایک روایت پڑھنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ امام اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ امام کی ابا نماز پڑھتے ہوئے، چوتھے امام کی آج کوشش ہے چوتھے امام کے بارے میں گفتگو کریں، ان کی ابا نماز کے دوران گر گئی۔ ابھی اس دیکھنے والے نے دیکھا کہ بھائی نماز کے اندر امام بہت ہی خشوع و توجہ اپنے عروج پر ہوتی تھی۔ عموماً لوگ اپنی ابا سنبھالتے ہیں، چیزیں سنبھالتے ہیں، اگر گر جائے سے دیکھا امام کو بالکل پرواہ نہیں ہے، ان کی ابا نماز کے درمیان گر گئی۔ نماز کے بعد سوال کیا امام سے، کہا کہ امام آپ کی ابا گر گئی تھی، مجھے عجیب سا لگ رہا تھا لیکن مجھے مجال نہیں کہ میں خود اٹھا کے اس کو ٹھیک کرتا، لیکن آپ اٹھا لیتے، نماز کے اندر تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے، کوئی چیز تو نماز باطل بھی نہیں کرتی۔ اس نے ایسے ہی کہا تو امام نے تعجب کیا، اچھا میری ابا گر گئی، اس کے پوچھنے پر بھی میں نے کہا اچھا میری ابا گر گئی۔ پھر امام نے کہا کہ میں سلطان السلاطین کی بارگاہ میں موجود تھا، میں سلطان السلاطین کی بارگاہ میں موجود تھا، میری ساری اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اس خاندان کے ہر علی کی نماز ایسی ہے کہ نبی نے کہا کہ اگر تیر نکالنا ہے تو پھر جاؤ نماز کی حالت میں علی کا تیر نکالو۔ بس یہ ہر اس گھرانے کے اندر نماز ایسے ہی ہے۔ ایک موضوع ہے کربلا کے اندر بھی، کربلا سے پہلے بھی ایک جنگ ہے کہ جو کسی حد تک دشمن اہل بیت کے مقابلے میں جیتا ہے۔ اہل بیت کے مقابلے میں علی کی ذوالفقار کا مقابلہ نہیں کر پایا، جنگ صف کا مقابلہ نہیں کر پایا، ہارڈ وار آج کے وار فیئر میں کہتے ہیں ہارڈ وار۔ ایک اور جنگ ہے جو مولا کے زمانے میں بھی تھی، کربلا سے پہلے بھی تھی، کربلا میں بھی تھی اور آج بھی جاری و ساری ہے، وہ ہے جنگ نرم، سافٹ وار، سائبر وار، سافٹ وار، پروپیگنڈا وار، بیان کی جنگ، موقف کی جنگ، بات کی جنگ، بیانیے کی جنگ۔ آج کی دنیا کے وار فیئرز کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ مولا کے مقابلے میں یہ امیر شام، اس نے جب دیکھا کہ علی کی ذوالفقار کا مقابلہ کرنے کی میرے پورے لشکر میں صلاحیت نہیں ہے، لیکن علی کی کریکٹر اسیسینیشن کر سکتا ہوں، شخصیت مارنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، علی کی تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جنگ نرم کے سپاہی تیار کرنا شروع کیے۔ عمرو عاص اور یہ سب اسی جنگ نرم کے کمانڈرز تھے۔ اس کے لیے تیار کیا کہ پروپیگنڈا کرو، علی کی شخصیت خراب کرو، اور وہ پروپیگنڈا اتنا عروج پہ پہنچا شام کے اندر۔ آپ جانتے ہیں کہ خطیب تیار کیے گئے، امام جمعہ تیار کیے گئے، ممبر تیار کیے گئے، ایک علی کے لیے 70,000 خطیب تیار کیے جا رہے ہیں، ایک علی کے لیے۔ اس کی کریکٹر اسیسینیشن، ایک علی کے لیے اتنا جینا دوبر کر کے رکھا ہوا ہے امام نے اپنی شخصیت سے، اور امام نے اپنے اس مقام سے، پوری نسلوں کا آج تک ایسے ہی ہے۔ یہ جنگ امیر المومنین کے چونکہ سپاہیوں کو لڑنی ہوتی ہے، یہ جو جنگ نرم ہے اس کا بھی اسلحہ ہے، یہ جنگ بھی لڑی گئی ہے تاریخ کے اندر، اس کا بھی اسلحہ ہے، اس کی بھی گولیاں ہیں، اس کا بھی ہدف ہے، اس کا بھی نشانہ لیا جاتا ہے۔ جب علی کی ولایت اور امامت کا انکار کیا تھا نا، اور کوئی تلواریں لے کے نہیں نکلا، علی کا ساتھ نہیں دیا، ایک شخص آیا تھا علی کے پاس کہنے کے لیے کہ اگر آپ کہیں تو میرا لشکر تیار ہے، ہم ان کے خلاف جنگ شروع کرتے ہیں۔ وہی دادا آیا تھا یزید کا کہ ہم جنگ شروع کرتے ہیں اس کے خلاف، آپ مجھے حکم دیں، میں لشکر لے کر آتا ہوں۔ مولا نے کہا تو بتا تو مسلمان کب ہوا ہے، پہلے تو اپنا بتا تو مسلمان کب ہوا ہے جو تو اسلام کے لیے جنگ لڑے گا۔ لیکن ایک جنگ نرم کی مجاہدہ ہے جو علی کے لیے نکلی ہے، مدافعہ ولایت، خطبوں کی ذوالفقار چلائی ہے فاطمہ نے، سیدہ نے، ایک دروازے کے اوپر جانا، پوچھنا، بتانا، غدیر پہنچانا، ولایت پہنچانا،
امامت کی مبلغہ جنگ نرم کے تیر چلا رہی تھی. ذوالفقار فاطمی خطبہ فدق تھا. علی کو ذوالفقار چلانے کی اجازت نہیں تھی، فاطمہ کی ذوالفقار چلی ہے. فاطمہ کی ذوالفقار چلی ہے. فاطمہ کا خطبہ بتا رہے تلوار ہے، بیان بتا رہے تلوار کا ہے. بس یہاں علی کی زوجہ نے ولایت علی، امامت علی کا جنگ نرم کے میدان میں دفاع کیا گئے تو بیٹی کو بھی تیار کیا کہ تیرا بھیا کہ جب عاشورہ اور کربلا میں جب اس سختی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا، شہادت حسین کے بعد حسین کو بھی مدافع کربلا، مدافع عاشورہ، جنگ نرم کا سپاہی ہے زینب اولیاء اور جناب سید سجاد. درود بھیجو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جنت پاک بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، بلندتر سلوات. اللہم صلی علی محمد. ہمارے استاد کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی کفر کی، نفاق کی، شرک کی جنگ ہے نا، اس کا مرکز فاطمہ ہے. بے شک کہتے ہیں کہ کبھی نبوت کے ذریعے سے، کبھی امامت کے ذریعے سے، کبھی شہادت کے ذریعے سے. یہ فاطمہ کا لشکر ہے جو مرکز قصہ ہے، جو مرکز قصہ ہے. یہ سب فاطمہ کے دشمن ہیں، ان کو ساری دشمنی فاطمہ سے ہے. ایام فاطمیہ اب شروع ہوئے الحمدللہ. پوری دنیا کے اندر ایک ماحول بنا ہے. سیدہ جیسے اربعین کی زیارت ہے نا، امام حسین خود میدان میں آئے ہیں مہدی کا لشکر جمع کرنے کے لیے. نجف سے کربلا فرش عزا بچھی ہے، کشتی نوح تیار ہو رہی ہے. تمام انسانیت کو نجات کی دعوت ہے. اسی طرح سیدہ میدان میں آئی ہیں. ایام فاطمیہ پر رنگ ہوا ہے، خطبہ فدقیہ پڑھنے کی ضرورت ہے. آج سیدہ کی ذوالفقار کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بھی دو دھاری تلوار ہے، یہ بھی دو دھاری تلوار ہے. نقاب اتارے سیدہ نے، اسی طرح بیٹی نے بھی یزید کے دربار میں جا کے نقاب اتارے حاکم کے. امام سجاد نے بھی، شاعروں نے اس موضوع کو بہت اچھا پیش کیا ہے کہ ذوالفقار چلی گئے. ہمارے لیے عزادار کے لیے نصاب ہے امام سجاد کی زندگی، زین العابدین، امام زین العابدین کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نصاب عزاداری ہے. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ عزادار کا نصاب عاشورہ کے بعد اگر کسی سیرت کے اندر دیکھنا ہو، زینب کبریٰ ہو، امام سجاد. ایک تو معصوم امام ہے، آپ کہیں گے بھائی معصوم امام ہے، انہوں نے تو جوہر دکھائے نہیں تھے، لیکن زینب کبریٰ کا وہ مقام ہے. یہ دو شخصیت آج دامن میں وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ مقام حضرت عباس علیہ السلام اور جناب زینب اولیاء سلام اللہ علیہا، یہ دو کائنات کی وہ شخصیتیں، فقط ان دو کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جو غیر معصوم میں انسانیت کا عروج ہے. غیر معصوم میں انسانیت کا عروج ہے. یہ دو شخصیت کو کہتے ہیں تالی تلوے معصوم، یعنی بالکل معصوم کے ساتھ ایسے اٹیچ ہیں، فاصلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں اتنے مطیع ہیں یہ امامت کے، اتنے مطیع ہیں، اطاعت امامت سے سیرت تشکیل پائی ہے. عباس کیا ہے؟ عباس ایک عجب کیفیت ہے، عباس ایک عجب کیفیت ہے. کلام نہیں ہے عباس کا، عمل ہے عباس کا. اگر روایات جمع کیے جائیں، شہنشاہ وفا کی 2 صفحے بھی نہیں ملتے کلام کا، غازی عباس کے 2 صفحے بھی نہیں ملتے. اگر ساری روایات جمع کیے 2 صفحے. عمل ہے عباس کا، تیار کیا، مولا نے مانگا ہے. کربلا میں ہر معصوم نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے. یہ ایک موضوع ہے، اس میں بھی سید الشہداء نے شاہکار دکھایا ہے. پیغمبر نے خود ابنا انا و ابنا اکم کی منزل پر ہے. حسین، حسین میرا بیٹا ہے. امیر المومنین جانتے ہیں حسین پیغمبر کا بیٹا ہے. کربلا میں ابنا تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے. رسول نے اپنا بیٹا کربلا میں بھیجا. اب اسی طرح ثانیہ زہرا کو تیار کیا ہے سیدہ دو عالم نے، یہ میری بیٹی کربلا میں میری نمائندہ. اسی طرح قاسم ابن حسن، امام حسن، پنجتن 5 کے نمائندے موجود ہیں کربلا کے اندر. پیغمبر کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. جب مولا متقیان نے اس موضوع کے بارے میں سوچا میرا کربلا میں کیا ہے،
پھر کہا اے عقیل جاؤ ایک ایسی عورت کو تلاش کرو عالم عرب کے اندر جس سے ایک ایسا بہادر بیٹا ہو جو کربلا میں میرے بیٹے کے کام آئے. واہ واہ واہ. عباس علی کا نمائندہ ہے کربلا میں. بے شک یہ موضوع ہے. اس طرح سے کربلا کا حسن ہے. کوئی پنجتن پاک میں سے خود بھی موجود ہے اور فزیکلی نمائندہ بھی موجود ہے کربلا کے اندر. با وفا یا عباس یا بلند آواز با وفا یا عباس یا عباس با وفا یا عباس یا عباس نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. ثانی زہرا بی بی زینب سلام اللہ علیہ فاواز بلند نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. چونکہ چوتھے امام کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کرنا ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں, چوتھے امام کی روایت ہے کہ ہمارے چچا عباس کا قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام ہے قیامت کے دن کہ جس مقام کی شہداء حسرت کریں گے. شہداء نظر آ رہے ہوں گے عباس کے مقام کو دیکھ کر کہ مقام ہے عباس. شہداء حسرت کریں گے اور کسی عام شخص کی بات نہیں ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں ہمارے چچا عباس کا وہ مقام ہے. شہداء اس مقام کی حسرت کریں گے کاش ہم اس مقام تک پہنچ پاتے. عباس وہ کیفیت ہے. علمدار توحید ہیں پیغمبر, علمدار نبوت ہیں علی, علمدار کربلا ہیں عباس. بے شک تاریخ کی اہم ترین جنگ کے اندر قابلیت علمداری پیدا کرنا. ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ کبھی فرصت ملی آپ بھی غور کیجیے گا اس سوال میں. ایک ایسا لشکر ہے حسین کا جس میں ایک معصوم امام موجود ہے. ایک سوال ہے تاریخ کا, آپ بھی کوشش کیجیے گا اس پہ تحقیق کریں. معصوم امام موجود ہے سید سجاد. پہلے سید سجاد بیمار نہیں تھے, ان دنوں میں بیمار ہوئے ہیں عاشور اور روز عاشور سے پہلے. لیکن ایک لشکر میں معصوم امام کے ہوتے ہوئے حضرت عباس کو علمداری ملنا یہ ایک موضوع ہے. ایک موضوع, یہ فضیلت عباس کے باب میں ایک معراج ہے جو عباس نے کی ہے. حسین کے لشکر کی علمداری کے قابل بننا سید سجاد کے ہوتے ہوئے یہ موضوع ہے, یہ عباس کا مقام ہے. بس سید سجاد نے جنگ نرم لڑی ہے. سخت جنگ کا مرحلہ عاشور کی عصر عاشور کو ختم ہوا ہے. ان پھپھی نے اور بھتیجے نے جنگ نرم کا علم اٹھایا ہے, کاروان کو تیار کیا ہے. جنگ نرم مختلف طریقوں سے لڑی جاتی ہے چونکہ آج بھی ہے. میں نے کہا نا کہ امیر المومنین کے خلاف جو لڑی گئی, شام میں جب شہادت ہوئی لوگوں نے تعجب کیا, علی مسجد میں شہید ہو گئے, علی کا مسجد سے کیا کام. جنگ نرم کی گولیاں لگی ہوئی تھی, جنگ نرم کے شکار ہو چکے تھے. آج بھی ایسے ہی جاری. اگر عزادار کو جنگ نرم کی گولیاں آج لگ جائیں, دو کام کیے ہیں ان دونوں نے, بھتیجے نے بھی اور پھپھی نے بھی, دو کام کیے ہیں. بی بی نے بھی اور مولا نے بھی دو کام کیے ہیں فقط. ایک وہ جو مظلومیت تھی کربلا میں, اس مظلومیت کی حمایت کی ہے اور اس مظلومیت کو مٹنے نہیں دیا. مظلوم کے پیغام کو زندہ رکھا, مظلوم کا پرچم اٹھایا, مظلومیت کربلا کا پرچم اٹھایا. ایک دو وہ جو ظالم ابھی باقی تھا, اس ظالم کے چہرے سے نفاق کا پردہ اٹھایا. دو کام. یہ اس کے علاوہ نصاب عزاداری کچھ نہیں. اگر عزاداری سیکھنی ہو مولا سجاد سے یا بی بی ثانیہ زہرا سے, یہ دو کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو فرش عزا انہوں نے بچھائی ہے وہ یزید کے دربار وہ یزیدیت کا تعاقب کرتی ہے, وہ ظالم کا تعاقب کرتی ہے. مظلومیت کی تلوار سے یزید کا سر کاٹا ہے زینب نے, مظلومیت کی تلوار سے. کربلا و عاشورہ کے حادثے کو جنگ نرم کی تلوار میں تبدیل کیا بی بی نے. اور وہ جو دو خطبے دیے شاہکار, کیونکہ معلوم ہے یہ سب یہودیوں کے بنائے ہوئے ہیں, یہودیوں کے بنائے ہوئے حاکم ہیں, ڈر گئے خطبہ سن کے. آج بھی جن کو ابھی اموی مسجد میں شام کے اندر یہودیوں نے حاکم بنایا تھا 3-4 دن سے, آپ ان کا حشر دیکھ رہے ہیں. یہی
جو یہودیوں کے ہاتھوں بنائے ہوئے حاکم ہوتے گئے وہ اور ہوتے ہیں، اور جو غدیر میں اللہ کے ہاتھوں بنائے ہوا حاکم ہے وہ اور ہوتا ہے۔ علی کا بنایا ہوا حاکم، اس کی ولایت اور امامت کا تسلسل آج بھی نجف اور تہران سے آج کے یزید کو پیغام دے رہا ہے۔ مجھ جیسے نے 61 ہجری میں بھی تیری بیعت نہیں کی تھی، وہ حسین میرا مولا ہے، وہ عباس میرا آقا ہے، نہ حسین نے بیعت کی تھی نہ میں بیعت کروں گا۔ میں کربلا کا وہ تسلسل ہوں جو آج کے شمر کو، چاہے وہ اسرائیل میں ہو، جو آج کے یزید کو چاہے وہ امریکہ میں ہو، جو آج کے عبید اللہ کو چاہے وہ ہندوستان میں ہو، یہ پیغام دے رہا ہے جب تک فرش عزا جاری ہے، جب تک عباس کا علم اٹھ رہا ہے، میں جان دے سکتا ہوں، ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہ شاگرد ہے عباس کا، یہ شاگرد ہے مدرسہ کربلا کا، مکتب عاشورہ کا شاگرد، آج بھی یزیدوں کو للکارتا ہے، آج بھی یہی کہتا ہے کہ مجھ جیسا تو جیسی کی بیعت۔ میں نے کہا نا کہ یہ بھی شبیہ ہے، پوری شبیہ یزید کی، آج مکمل جامع صفات جو یزید کے اندر تھیں، شرابی، شہوتوں میں گھرا ہوا، فاسق، فاجر، سب کے سامنے آج اگر کسی کو صحیح سمجھ میں نہ آتا ہو تو ایک شبیہ بڑی اچھی بنا دی گئی ہے تاریخ نے، تاکہ اگر یزید کو دیکھنا ہو قریب سے، ٹرمپ کو دیکھنا ہو۔ اور اس کے مقابلے میں بھی پھر کربلا نے بھی اپنے شاگرد تشکیل دی ہیں، میرا بھی ایک ہوگا، میرا بھی ایک ہوگا، اس کا نام بھی سید علی خامنائی ہے۔ یہ بھی آگے للکارے گا تمہیں، جو لینا ہے کمانڈر لینے کمانڈر مار دو، ملک تباہ کرنا ہے ملک مارو، میزائل مارنے میزائل مار دو، جو چاہیے چاہیے، لیکن میں شب عاشور حسین کا ذکر کرنے کے لیے مسجد میں آؤں گا، فرش اعظم میں بیٹھوں گا، جو اکھاڑ سکتے ہو اکھاڑ لو، کیونکہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ ہماری شہادت فطرت ہے، ہماری شہادت کامیابی ہے۔ جب میں شہید ہوں گا، حسین کی بارگاہ میں جاؤں گا، تو میں یہ جملہ نہیں کہوں گا جو شہید ہونے سے پہلے کہا جاتا ہے، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے حسین اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم فوز عظیم پہ فائز ہو جاتے۔ آج جو آج کے ظلم اور آج کے مظلوم کی حمایت میں، آج کے ظالم کی مخالفت میں وہ حسین کا شاگرد جو یہ کہہ کے جا رہا ہوتا ہے، وہ آج حسین کے ساتھ کھڑا ہے۔ کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا، کردار زندہ ہے، اہل کوفہ کا کردار زندہ ہے۔ عرب ممالک، تمام مسلمان جو آج کے یزید سے ڈر کے خوف کے کوفہ میں اپنی دکانوں پہ بیٹھے گئے، کوفہ میں اپنے گھروں میں چلے گئے۔ بعض عرب ممالک نے اپنی خواتین بھی ان کی، اپنی ناموس بھی ان کے آگے سوار کروائی، لیکن آج خدا کی قسم اگر فرش عزا نہ ہوتی، حسین کا تذکرہ نہ ہوتا، تو آج ان ظالموں کے خلاف حیدر کرار کے بیٹوں کے علاوہ کوئی بچا نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کریں۔ سب سرنڈر کر گئے، سب تسلیم ہو گئے، سب نے سودا کر لیا۔ آج وہی نسل کوثر کا تسلسل ہے جو کھڑا ہے میدان کے اندر۔ آج بھی کربلا زندہ ہے، آج بھی انسانیت زندہ ہے، آج بھی اقدار حسینی زندہ ہے۔ بس عزاداری اس نصاب کا نام ہے۔ دو کام کرنے عزادار کو، نوحہ خوان ہو، خطیب ہو، مرثیہ خوان ہو، علمدار ہو، ماتمدار ہو۔ مدرسہ عزاداری کے اندر دو کام ہیں، ہر زمانے کے مظلوم کی حمایت کا پرچم، مظلومیت کربلا سے سیکھنا، اور ہر زمانے کی یزیدیت کے مقابلے میں برسر پیکار ہو جانا۔ اپنی خطابت سے، اپنے نوحوں سے، اپنی للکار سے، اپنی ماتم کی گونج سے ایک ہاتھ اپنے سینے پہ ہو تو سجاد کی طرح ایک ہاتھ ظالم کے منہ پہ تماچا۔ یہ ماتمداری، اگر علم اٹھے عباس کا، ظالم کا علم گر جائے، یہ علمداری عباس سے سیکھی۔ جرت نہیں تھی مقابلے کی، ایسی تیاری کی۔ مولا نے ہر چیز کو، چوتھے امام نے کربلا کے بعد ہر چیز کو بہانہ قرار دیا کربلا شناسی کا۔ نماز، دعا، مناجات، آپ دیکھیں صحیفہ سجادیہ زبور آل محمد کا خطاب ہے، زبور آل محمد، صحیفہ سجادیہ، مناجات 15 انسان سازی کا پورا نظام،
مناجات 15 خدا شاہد ہے، حوض علم قم میں اہل سنت جب آتے ہیں، آ کے یہ کتابیں دیکھتے ہیں اہل بیت کی، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ یا رسالۃ الحقوق. مجھے یاد ہے آیت اللہ مراشی نجفی، کافی عرصے پہلے کی بات ہے، آیت اللہ مراشی نجفی نے مصر کے ایک عالم کو چوتھے امام کی یہ کتاب صحیفہ سجادیہ تحفے میں دی تھی، آغا طنطاوی کو. معروف ہے یہ واقعہ، انٹرنیٹ پہ موجود ہے. آغا نے جب یہ پڑھی، انہوں نے اہل سنت کے مصر کے عالم دین ہے، پڑھی جب صحیفہ سجادیہ، وہ جو توحیدی نغمے پڑھے، وہ جو توحید سیکھی، وہ جو انسان شناسی دیکھی، وہ جو کائنات شناسی دیکھی، وہ جو شیطان شناسی دیکھی، وہ جو خدا شناسی دیکھی، وہ جو ہستی شناسی دیکھی، وہ جو صحیفہ سجادیہ اسلام کی قرآن کی تفسیر دیکھی، اس عالم دین نے آیت اللہ مرشی نجوی سے شکوہ کیا، کیوں ہمیں محروم رکھا اب تک، اس سے پہلے کیوں نہیں تھی ہمارے پاس. میرے اور آپ کے لیے سوال ہے، کیا میں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ چوتھے امام کی یہ کتاب مکمل پڑھی ہے؟ کیا جیسے میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں، میں نے پورا خطبہ غدیر پڑھا ہے اپنی زندگی میں، مکمل خطبہ غدیر. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا سے پہلے بھی آدھا گھنٹہ ہے اور بعد میں بھی آدھا گھنٹہ ہے. 8ویں امام کے حرم میں، امام رضا کے حرم میں ہر سال غدیر میں 2-3 مرتبہ ہم جاتے ہیں طالب علم، تو یہ خطبہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے وہاں پہ، بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی، چیزیں بھی، یہ اہتمام ہو. قیام فاطمی بزبان فاطمہ، فدا کا خطبہ میں مکمل پڑھوں، پورا مکمل خطبہ پڑھوں. کس طرح بیوی نے اسلام کا تعارف کروایا، کیسے شناخت. میں نے کہا نہیں کہ یہ جنگ نرم ہے جو کہ امام صادق نے کی مدرسے کی شکل میں، جنگ نرم ہے. امام سجاد نے کی خطبوں کی للکار سے، جنگ نرم ہے. اسی طرح 8ویں امام کی بہن بھی ہے، قوم مقدسہ میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کا درود بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد. یہ جنگ نرم کے اہل بیت کے تیار کردہ سپاہی ہیں. امام 8ویں امام کے شانہ بشانہ بیوی جا رہی ہیں کہ میں زمانے بھر کو بتاؤں کہ میرے بھائی کو زبردستی لے کے جایا جا رہا ہے ولی عہدی کے لیے، پیغام نہ مٹ پائے، شناخت نہ الگ ہو جائے، وہ عزاداری اپنی جگہ پہ باقی رہے. عزاداری کا جو فلسفہ ہے، عزاداری کا جو مقصد ہے، وہ اسی جگہ پہ باقی رہے. اس لیے ان آنسوؤں کی قیمت ہے. ابھی 40 آ رہا ہے، زیارت 40. خدا شاہد یہ پیغام اساتید نے بھی تاکید کی کہ زیارت 40 ویسے ہی 40 کی اور کربلا کی زیارت، آپ جانتے ہیں کہ جتنی روایات کربلا کی زیارت کے بارے میں ہیں، کسی اور زیارت کے بارے میں نہیں ہے. حج کے لیے کہا ہے کہ قرض مت لو، اپنے آپ کو مت گراؤ. کربلا کی زیارت کے لیے کہا ہے کہ اگر قرض لے کے بھی جانا پڑے تو اپنے آپ کو مستطیع بناؤ تاکہ کربلا جاؤ. حج کے لیے کہا ہے کہ نہیں، اگر تم استطاعت نہیں رکھتے مت جاؤ. نہیں کہا کہ اس کے لیے ہاتھ پھیلاؤ، کہا نہیں. کربلا کے لیے ادھر بھی کہا اگر تم دیکھو کوئی کربلا جا سکتا ہے، تمہاری چھٹی نہیں ہے، تم بیمار ہو، تم ڈسیبل ہو، تم پھنسے ہوئے ہو، تمہارا پاسپورٹ نہیں ہے، اس کی مدد کرو تاکہ یہ کربلا چلا جائے. کہا کہ کربلا کے لیے خرچ کرو تاکہ لوگ کربلا پہنچے، لشکر بنے، مجمع بنے، امام کا لشکر نظر آئے. کربلا پہنچو، کربلا پہنچو. صفوان جمال کی روایت آپ کے اذہان میں ہے. ایک عجیب روایت ہے. جناب ابی حمزہ سمالی، جناب ابی حمزہ سمالی چوتھے امام کے خاص شاگرد ہیں. دعائے ابی حمزہ سمالی چوتھے امام نے، امام سجاد نے ان کو تعلیم دی ہے. بہت ان سے روایات بھی ہیں. انوکھے سپاہی ہیں امام سجاد کے، ابی حمزہ سمالی. دعائے امام سجاد ہے، لیکن اب یہ در ایسا ہے جس کو کچھ دیتے گئے اسی کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں. کمیل کو دعائے خضر علی نے سکھائی، کمیل کے نام سے مشہور کر دی. یہ جو دیتے ہیں اسی کے نام کر دیتے ہیں. بس یہ ابی حمزہ سمالی کے نواسے ہیں یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. ایک مرتبہ کربلا کی، یہ عاشورہ کربلا کے بعد کا ہی واقعہ ہے، 100 ہجری کے اندر کا واقعہ ہے. یہ ایک مرتبہ کربلا گئے تھے زیارت کے لیے، کیونکہ امام پوچھتے تھے کتنا عرصہ ہو گیا، کب سے کربلا نہیں گئے، کیوں نہیں گئے، کیا مشکل پیش آئی ہے، کیا مسئلہ ہے، تفصیل سے پوچھتے تھے. چھٹے امام کی روایات تفصیل کے ساتھ ہیں، باقاعدہ سرزنش کرتے تھے. شب جمعہ تم کربلا گئے تھے، اس سال کتنی دفعہ کربلا گئے ہو. یہ اہتمام کسی اور چیز کے بارے میں نظر نہیں آتا. بس یہ گئے وہاں پہ کربلا کے پاس. ایک مرتبہ گئے امام کی بالکل یعنی کہ اس وقت تو قبر بنی تھی، زری نہیں تھی اس طرح سے. قبر کے پاس گئے، ایک شخص نے ان کو روک لیا.
ابھی حمزہ سمالی کے نواسے ہیں، روک لیا گا آپ آگے نہیں جا سکتے، کربلا کی زیارت نہیں کر سکتے۔ اچھا، نصف شب میں آیا تھا، امام نے کہا تھا بھائی شب جمعہ بہت فضیلت ہے، میں آیا ہوں، کوفے سے بڑی مشکل سے نکل کے آئے تھے یہ۔ اب وہاں پہ جب پہنچے ہیں نا تو اس نے منع کر دیا، اب یہ شخص بیٹھا رہا حتیٰ مطلع الفجر، صبح مطلع الفجر تک بیٹھا۔ جب صبح دوبارہ گیا کہ مجھے سید الشہداء کی قبر کی زیارت کرنی ہے، پوری رات آپ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اچھا، ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یہ شخص مجھے روک رہا ہے، لیکن یہ بنو امیہ کا نہیں ہے، برمانی خلیفہ وغیرہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، ورنہ حتماً مجھے دستگیر کرتا، مجھے لے کے جاتا، گرفتار کرتا، لیکن یہ اچھے طریقے سے روک رہا ہے، انداز اس کا وہ نہیں ہے۔ دوبارہ بھی اس نے جب پوچھا کہ بھائی مجھے جانے دیں، انہوں نے کہا نہیں، ابھی بھی اجازت نہیں ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے، قبر کے پاس نہیں جا سکتے۔ پوچھا کم از کم مجھے بتائیں کیوں نہیں جا سکتے؟ اب اس نے بتایا کہ نبی موسیٰ نے کل رات خدا سے حسین ابن علی کی زیارت کی خصوصی اجازت مانگی تھی، اور اللہ نے حسین کی زیارت کے لیے موسیٰ پیغمبر کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ کربلا کی زیارت کی اجازت دی تھی۔ تو یہ اس ماحول کے لیے کہا کہ تمہیں اتنی چیزیں کیسے پتہ ہیں؟ یہ تو بڑی ایکسکلوسیو بات ہے، خصوصی بات ہے بھائی، تم اعداد و شمار بتا رہے ہو مجھے کہ 70,000 فرشتے اور اجازت مانگی پہلے، پھر اجازت ملی، یہ مفصل روایت ہے۔ کہا کہ میں ان 70,000 فرشتوں میں سے ان 4,000 فرشتوں میں ہوں کہ جن کا کام حسین کے زائر کی مغفرت ہے، بس جیسے ہی دیکھو اس کی مغفرت کر دو۔ تو اس لیے میں نے تجھے آتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا میں تیرا کام ضرور کر دوں، تیری مغفرت ہو گئی، اب تیری زیارت ہو گئی ہے۔ کہا اس کی مغفرت، میں ان 4,000 فرشتوں میں سے ہوں۔ اچھا، صرف آپ کا دل نہیں تڑپ رہا کربلا کے لیے، علی کربلا کے لیے تڑپ رہے ہیں، علی مشتاق ہیں۔ شام غریبہ میں علی تڑپ رہے تھے زینب کے پاس آنے کے لیے، کربلا شام غریبہ میں مشیت الہی تھی کہ نہیں، اس مقام پہ اے علی بیٹی سے ملاقات کرنا۔ صرف آپ کا دل نہیں تڑپ رہا، بس کربلا ضرور جاؤ۔ اس سال کربلا کی زیارت بہت اہم ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی میں یا عاشور پہ یا اربعین پہ، اور اگر ان دونوں میں سے بھی پوچھیں گے میں کہوں گا اربعین پہ۔ ایک خاص رمز ہے اس میں، راز ہے زیارت اربعین کا، ایک راز ہے۔ میں نے کہا تمام ائمہ کی زیارت میں کربلا کی زیارت، پھر کربلا امام حسین کی زیارت بھی 7-8 مقام ہیں، عرفہ امام حسین کی زیارت، عید امام حسین کی زیارت، عاشورہ امام حسین کی زیارت، جمعہ امام حسین کی زیارت، شب جمعہ امام حسین کی زیارت، خود ولادت امام حسین کی زیارت۔ لیکن اس میں بھی کہا اربعین، مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک ہے اربعین۔ خدا شاہد ہے، پھر تاکید کر رہا ہوں، اگر خود نہیں جا سکتے کربلا، ایک لسٹ بناؤ کن کن وجہ سے میں آج اس سال کربلا نہیں جا رہا۔ شیخ جعفر کاشف الغطا فرماتے ہیں جتنی روایات میں نے کربلا کی زیارت کے بارے میں دیکھی ہیں ان میں اصطلاح واجب کی آئی ہے۔ تو میں نے فتویٰ نہیں دیا انہوں نے، لیکن کہا مجھے گمان ہے زندگی میں ایک مرتبہ کربلا جانا واجب ہے، یہ مقام ہے۔ خدا شاہد، یہ اربعین بہت امپورٹنٹ ہے، اس اربعین کا ظہور سے بہت تعلق ہے، زیارت کربلا کا ویسے ہی ظہور سے بہت تعلق ہے، لیکن زیارت اربعین امام حسین کا نجف سے کربلا، فرش عزا، طولانی فرش عزا، اس کا تعلق ظہور سے بہت ہے۔ یہ بات آپ میری یاد رکھیے گا۔ اگر خود نہیں جا پا رہے، ایک تو وجہ لکھیں، اپنا امتحان بھی لیں آپ، میں ان 4 وجوہات کی وجہ سے نہیں جا رہا، لیکن میں نے مولا سے زیارت عاشورہ میں کہا تھا مولا میری جان و مال و عزت و آبرو، میرے بچے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، یہ چاروں کہیں ان میں سے تو نہیں ہیں۔ آپ کا امتحان بھی ہے، میرا امتحان بھی ہے، کسی بھی طرح اربعین پہ اپنے آپ کو کربلا پہنچاؤ۔ اگر نہیں جا سکتے کسی کو بھیجو، کسی کے جانے میں تھوڑا سا خرچ ڈال دو جتنا ممکن ہے۔ ایک اور ہمارے استاد نے کہا تھا کہ ضرور زائرین کی خدمت میں پیش کرنا، چونکہ جب ہم آ رہے تھے امام رضا کے حرم سے آخری زیارت کرتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں، آپ سب کی طرف سے میں نے زیارت کی ہے۔ میں جب بھی زیارت کے لیے ہوتا ہوں، کیونکہ نیت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ مستقبل کی بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں جن جن کے سامنے سید الشہداء کا ذکر کروں گا مولا ان سب کی طرف سے آپ زیارت کریں۔ محمد و آل محمد صلی صلی علی محمد و آل محمد۔
میری کوشش ہوتی ہے زری کے اوپر کے جو یہ کپڑے پڑے ہوتے ہیں مولا کے تبرک کے پرچم کے پیس ہوتے ہیں، کپڑوں کے پیس ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ زائرین و بانیان عزا کے لیے لے کر آؤں۔ اس سال جب آ رہے تھے بالکل 16 ذی الحج کو ہم نے غدیر مولا کی بارگاہ میں کرنی تھی، بالکل 16 ذی الحج کو یہ واقعہ ہوا جنگ کا اس خطے کے اندر، اور اس میں پھر ہم بڑی تیزی کے ساتھ غدیر کا سارا سلسلہ کر کے 19 ذی الحج کو نکلے۔ تو میں وہ تبرکات جمع نہیں کر سکا تھا۔ میں نے اپنے استاد سے کہا میں بانیان مجالس کے لیے، شرکا کے لیے لے کے جاتا ہوں ہمیشہ یہ نمک کے تبرکات۔ انہوں نے کہا کہ ایک آپ کو اسی حصے میں ایک وسیلہ بتا رہا ہوں، آپ عاشورہ میں جا رہے ہیں نا، مجالس کے لیے جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنا تبرک کا یہ متبرک حصہ خود بنائیں عزادار۔ میں سمجھا نہیں، میں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ آپ عزاداروں کو یہ کہیے گا، میں اسلام آباد میں ٹیکسلا میں ہر جگہ یہ بتاتا ہوا آیا ہوں، کہا کہ ایک رومال اپنے لیے فرش اعضا کے لیے بنائیں، ایک ایسا رومال پاک صاف شفاف جس کا کام فقط حسین کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کو جمع کرنا ہو۔ اس رومال کا یہ دو حالتوں سے خالی نہ ہو، یا حسین کے غم کے آنسو جمع کر رہا ہو، اور جب مجلس میں نہ ہو تو اس کو غلاف قرآن میں رکھ دینا، قرآن کے ساتھ مس ہوں گے، قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متصل ہو یہ رومال۔ یہ رومال تم نہیں لے سکے نا، یہ فیہ شفاء، اس کے اندر شفا ہے، کہا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، اس سے اور کوئی کام مت کرنا۔ تو یہ ایک امانت تھی آپ کی خدمت میں پہنچائی۔ بس عزادارہ نے سید الشہداء، عزادارہ نے چوتھے امام، بس یہ عزاداری کا مکمل نصاب یہی ہے کہ آج مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنا حسین کے پرچم کو لے کے، اور آج کے ظالم کے سامنے اسی آواز کو دبنے نہ دینا جو آواز حسین نے اپنا سب کچھ دے کے، سب کچھ دے کے، میں نے کہا تھا نا کہ کربلا میں سب نے اپنا وارث چھوڑا گئے، کربلا میں سب نے اپنا وارث چھوڑا گئے، حسین نے شہادت کے وقت بھی اپنا وارث چھوڑا گئے، علی ابن الحسین، علی ابن الحسین۔ حسین کا ایک ایسا وارث جو بڑی مظلومیت کے ساتھ، جو کچھ آپ نے سنا ہے نا شب عاشور، عصر عاشور، وہ سجاد نے دیکھا ہے، وہ سجاد نے دیکھا ہے۔ تم نے سکینہ کی آہیں سنی ہیں، سکینہ کی آہیں، سکینہ کا دامن جلنا تم نے سنا ہے، سجاد نے سکینہ کا جلتا ہوا دامن دیکھا ہے۔ تم نے بالیوں کا چھننا سنا گئے، سجاد نے بالیوں کو چھنتے ہوئے دیکھا گئے۔ تم نے خیموں کا جلنا سنا گئے، سجاد نے خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا گئے۔ تم نے چادروں کا چھننا سنا گئے، سجاد نے چادروں کو سجاد نے چادروں کو لٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ ارے تم نے میمنہ سے میسرہ تک ان لاشوں کو پامال ہونا سنا ہے۔ سجاد نے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے ان لاشوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ارے تم نے سنا ہے کہ حسین نے اپنی آخری وقت حلمن کی صدا دی تھی۔ ارے وہ حلمن کی صدا ارے بیمار کربلا نے سنی، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، وحل من مغیث یغیثنا۔ ارے سجاد کا یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ نکاحت کے مارا سجاد ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھتے ہیں، اے پھوپھی اماں، ارے حسین و صدا دے رکھا گئے، جو وہاں پہ یہ سلام کیا گیا، السلام علیکہ یا وطر الموتور، ارے اے تنے تنہا، تجھ پر میرا سلام ہو، ارے ابھی میں زندہ ہوں۔ ارے زینب سے کہا تھا یہ بوجھ امامت زینب کے حوالے گئے۔ ارے ایک مرتبہ جب سید سجاد کا خیمہ جلا ہے نا، یا علی کی شیر دل بیٹی ایک خیمے کے سامنے کھڑے ہو کے کبھی آگے جانا چاہتی ہے، کبھی پیچھے جانا چاہتی ہے، لئینوں نے پوچھا، ارے اے بی بی یہ خیمہ جل رکھا گیا، ارے لوگ خیمے سے باہر آ رہے گئے، ارے تو خیمے میں جا رہی گئے، ارے کیا ماجرا گئے؟ ارے کہا، ارے میرا بھتیجا ارے جلتے ہوئے خیموں میں، ارے حسین کی وصیت۔ ایک مرتبہ یا علی، ارے زینب
جلتے ہوئے خیموں سے ارے سجاد کو اپنی پشت پہ لے کر آئی ہے، اور جب باہر آتی ہے تو کیا عالم ہے، ارے بیویوں کی چادریں چھن چکی، ایک بچی نظر نہیں آتی، ایک بچی نہیں مل رہی، ارے فضا بچوں کو جمع کرو، ارے فضا بچوں کو جمع کرو، میں بیمار امام کو دیکھ رہی ہوں۔ ارے جب بی بی نے دیکھا سکینہ موجود لگی ہے، سکینہ لگی ہے، تو کہا اے فضا چلو بیابان میں جا کر دیکھتے ہیں چند بچے لگی ہے۔ کہا کہ جب خیمے جل رہے تھے نا تو یہ بچے دوڑ رہے تھے، ارے گرمی کی تپش تھی، ارے شولوں کی تپش تھی، ارے یہ دوڑ رہے تھے۔ مقتل میں جا کے آوازیں بلند کرتی ہے بی بی، سکینہ سکینہ، ارے ایک بن سر لاشے سے ارے صدا آتی ہے، اے پھوپھی اماں، ارے میں یہاں ہوں۔ ارے پھوپھی نے پوچھا، ارے اے میری بچی، ارے تو نے یہ سینہ کیسے پہچانا؟ ارے اے پھوپھی اماں، جب آپ سید سجاد کو شولوں سے نکال رہی تھی، ارے میں بھی جب یہ آگ بھڑکی ہے، ارے بچے دوڑے گئے، میں بھی بابا بابا کرتی ہوئی مقتل میں دوڑی چلی آئی۔ ارے ایک بن سر لاشے سے آواز آئی، آ میری بچی آ جا، آ میری سکینہ، ارے حسین کا حسینہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو، ان آنسوؤں کے طفیل، سید سجاد کے طفیل، سید سجاد کی مظلومیت کے طفیل، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، شرکاء مجلس، بانیان مجلس کی جملہ حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار عالم ان کے مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ جن پریشان حال مومنین نے التماس دعا کہا ہے، ان کو اس مجلس کے طفیل ان کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار عالم ان کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تمام عزاداروں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام عزاداروں، علمداروں، ماتمداروں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ دشمنان عزاداری کو اپنے عزائم سمیت نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم دنیا بھر کے مظلومین کو ظالموں پر فتح و کامرانی عنایت فرما۔ پروردگار عالم ان ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمانہ کے ساتھ متصل فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں امام کے بہترین آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ماتم امام سجاد۔